والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ دوستو، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم لوگ جس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بہت ہی بلند ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سرور کائنات افضل الانبیاء امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ناموس کی حفاظت کس طرح ہو۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کے ذریعے سے جہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، وہیں اس بات کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ اب ساری کائنات کے لیے رحمت اور امن کا پیغامبر اور ساری دنیا کے لیے اللہ کا کوئی رسول ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اس کائنات کے ہر چیز کے نبی ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں ذرا سی بھی حساسیت کا مظاہرہ کریں گے اور اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے امن شانتی کا، شفقت و محبت کا، الفت اور رواداری کا اور تمام تر اخلاق حسنہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے لیے ایک رحمت اور نہایت ہی زیادہ مشفق بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دنیا میں آپ آنے کے بعد جس طرح ہم لوگوں نے ایمان کا ایک عہد کیا ہے، اسی طرح ہم لوگ اپنے نبی کی عزت کے سلسلے میں اپنے آپ کو اگر حساس نہیں بناتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی نبی کی زندگی سے دنیا کی ساری دولت سے زیادہ بڑھ کر محبت کرے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بخاری کی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس انسان کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی کی یہ محبت کا دعویٰ ہر وقت ہمارے دامن میں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا احساس ہونا چاہیے، تبھی صحیح معنی میں ہم نبی کے صحیح دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم لوگ وہ نہیں ہیں، اس امت محمدیہ کا وہ کردار نہیں ہے جو کردار بنو اسرائیل کا تھا۔ بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور جب جہاد کے لیے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترغیب دی
تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کے پروردگار جو ہیں وہ جائیے، آپ لوگ جہاد کیجئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کا گستاخانہ جملہ ان کے پیروکاروں نے ان کے سامنے کہا، جبکہ ہماری زندگی کا اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نہیں ہزاروں انسان ہر وقت نبی کی جان پر جان چھڑکنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ اپنی نبی کی زندگی کو پڑھیے، آپ کے سامنے میں ایک دو نمونہ بیان کرتا ہوں۔ ایک حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، احد کے میدان میں ان کے بدن پر 12 تیروں کا زخم ہے، پورا بدن چھلنی ہے، اور احد کے میدان میں ایک طرف اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ اس وقت میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کا وہاں سے گزر ہوا، تو ابی بن کعب نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ سعد کیا حال ہے؟ تو آخری لمحے میں جب وہ جاں کنی کا عالم تھا، آخری سانسیں وہ لے رہے تھے، اس وقت انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ آپ جب جائیے گا اپنے نبی کے پاس تو میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور میری کیفیت ان کے سامنے بیان کر کر کے اور تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس دنیا میں باقی ہے، ہر ایک اپنی جان کو ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اگر نبی کو قتل کر دیا جائے اور ایک بھی ان کا نام لیوا اس دنیا میں باقی رہ جائے تو ایسی زندگی کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے۔ یہ تاریخی جملہ حضرت ابی بن کعب نے آخری لمحے میں حضرت سعد بن ربیع سے سنا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے آخری وقت میں اپنے بیوی کے لیے، بیٹا کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیا، بلکہ نبی کی جان کے نبی کے اوپر جان چھڑکنے کے لیے امت کے نام پیغام دیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام اور دعا کی، یعنی کہ تحفہ پیش کیا۔ تو میرے دوستو، یہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے صحابہ سے، اپنے بزرگوں سے یہ میراث میں دیا ہے، اور یہ خدمت ہم لوگوں کو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اسی طرح آپ پڑھیں گے حضرت زید بن دسنہ کو مشرکین نے بدر کے مہلوکین اور مقتولین کے بدلے میں گرفتار کر لیا، اور جب اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جانے لگا تو پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے اس سے کسی نے سوال کر دیا کہ زید ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جاتا اور تم اپنے گھر میں، بچوں میں، بیوی میں اور گھر کے تمام اہل خانہ کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ رہتے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو اس وقت حضرت زید بن دسنہ پورے جوش میں آتے ہیں اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ رہتا اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف ہو جاتی، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی ذات سے کتنی محبت ان بزرگوں کو تھی، صحابہ کرام کے دل میں تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت احد کے میدان میں جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مدینہ کے لوگ حالات پرسی کے لیے اور بیماروں کو، شہیدوں کو دیکھنے کے لیے، زخمیوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے عورتیں جب آنے لگی تو ایک عورت جو قبیلہ بنو دینار کی تھی، ان کو کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور جو فطری غم ہے اس کا اظہار کیا، اور انہوں نے سوال کیا مجھے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ ان کی کیا حالت ہے، وہ کس کیفیت میں ہے۔ دوسرے نے پھر اس کو کہا کہ تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر انا للہ پڑھا۔ پھر انہوں نے صدمے کا جو فطری غم ہے اس غم کا اظہار کیا، لیکن ان دونوں کے غم میں وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ پھر آگے آنے والے جو مجاہدین کے لشکر تھے ان سے پوچھتی ہے کہ ہمارے نبی کا کیا حال ہے، یہ تو بتاؤ۔
اب بتانے والے نے کہا کہ تمہارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے احد کے میدان میں۔ اس پر بھی وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئی اور فطری غم کے ساتھ انا للہ پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی، ارے میں اللہ کے نبی کا حال دریافت کر رہی ہوں اور تم لوگ میرے رشتہ داروں کی خبر بتا رہے ہو۔ آگے بڑھ کر کے ایک مجاہد نے پھر کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی وہ زیادہ تکلیف سے بے چین نہیں ہوئی۔ تب جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ تمہارے نبی کی حالت ٹھیک ہے، الحمدللہ اچھی کیفیت میں ہے۔ یہ سن کر کے اس عورت کے دل میں جو ایمانی جوش اور غیرت جو جذبہ تھا وہ اچھل کر کے باہر آیا اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نبی موجود ہیں، وہ خیریت سے ہیں، تو دنیا کی سب تکلیفیں ہمارے لیے ہیں۔ دنیا کی کوئی تکلیف، چاہے میرے باپ کا، میرے شوہر کا، میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن اس کا غم ہمیں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اگر موجود ہیں تو سب غم ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ایمانی جوش اور یہ غیرت ایمان والوں کے دلوں میں تھا، اور وہی جوش اور غیرت ورثے میں ہم لوگوں کو ملا ہے۔ اور آپ کے سامنے تو میں یہ صحابہ کا واقعہ بتا رہا ہوں، ابھی حال کا واقعہ بتاؤں کہ جب 16 اگست کو مہاراشٹر میں رام گری ایک بابا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو رانچی میں ایک احتجاجی ریلی نکلا۔ اس احتجاجی ریلی میں مدثر نام کا ایک نوجوان شہید ہو گیا، کسی وجہ سے وہ شہید کر دیا گیا۔ کچھ اخباری نمائندے ان کے ماں کے پاس، جو کم پڑھی لکھی بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچی اور پہنچ کر کے کہنے لگے، نمائندے لوگ، اخبار کے پیپر کے نمائندے لوگ کہنے لگے کہ تم اپنے بیٹے کی شہادت کے سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو اس بوڑھی عورت کی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیجئے۔ آج بھی آپ کو صحابہ کا ایمان اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، گاؤں میں، سماج میں آپ کو ملے گا، لیکن صحیح معنی میں ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اخباری نمائندے نے جب اس بوڑھی عورت سے پوچھا، مدثر جو شہید ہوا تھا ریلی میں، اس شہید کی ماں سے پوچھا کہ ماں تم بتلاؤ کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا ناموس رسالت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اسلام زندہ باد کہتے ہوئے دنیا سے شہید ہوا ہے، اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ تو میرے دوستو یہ غیرت بھی آج ہمارے سماج میں ہے، لیکن صحیح معنی میں اس کی نمائش نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت ہو، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، اولاد سے، دنیا جہاں کی ہر دولت سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہو، تو اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیا ہم لوگ صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کا ایمان کامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ تمہارا بیٹا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ کہا نہیں، ایسے بیٹے کو تو میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ تو کہا یہی تو تمہارا ایمان ہے، اور یہی تو وہ محبت ہے جو نبی کی محبت سب چیزوں پر غالب ہے۔ جب تم اپنے بیٹے کو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہاری ایمانی اصل امتحان ہے، ایمانی غیرت کا اصل یعنی کہ مظاہرہ جو ہے ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، نبی کی ذات سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر جو ابھی آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ کہ نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک ایسا فیشن بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا ہوا ہے۔ آج کل کی نئی تہذیب میں بہت معمولی چیزوں پر قتل کی سزا ہے، اس کے باوجود یہ کسی بھی دھرم کی
معروف شخصیت اور بڑی شخصیت کے خلاف بیجا کیچڑ اچھالنا اور اس کو گالی دینا، اس کے شان میں گستاخی کرنا، یہ ایسا مسئلہ بن گیا ہے جس کے لیے جمہوری ممالک کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ایسے قانون بنانے کی ضرورت ہے جو ان کو ایسی سزا دی جائے کہ کوئی آدمی اس طرح کا گستاخی والا قدم نہ اٹھائے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں کو اسلامی رواداری کا یہ ایک نمونہ ہے، ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، تم کسی بھی دھرم کے بڑے رہنما کو، کسی بھی بڑی شخصیت کو برا بھلا مت کہو، اور یہ اسلام کا ایک روادارانہ پیغام ہے۔ اس پیغام کا نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی ہماری مذہبی شخصیات کے سلسلے میں بولنے سے پہلے سوچتے کہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن پھر بھی گاہے بگاہے اس طرح کے قدم مولانا اٹھائے۔ مجاہد الاسلام صاحب، مولانا مجاہد الاسلام صاحب، مفتی انصار صاحب قاسمی، مفتی انصار صاحب قاسمی، ناموس رسالت، ناموس رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہندوستان، ہندوستان۔ ماشاءاللہ جو ہمارے معزز مہمانان کرام ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بیانات سے ہم سب کو مستفید ہونا ہے۔ میرے دوستو، اصل ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور نبی کی زندگی کے پیغام کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو ہم اپنے سماج میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں۔ آج اس طرح کے جو حالات پیش آ رہے ہیں اس میں یک گنا ہم لوگوں کی بھی سستی اور غفلت ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی سستی کو ختم کرنے کے لیے نبی کی زندگی سے ہم سب کو خود بھی واقف ہونا چاہیے، اور نبی کی زندگی کے جو اخلاق حسنہ کے متعلق پیغام ہے، غیروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، کس طرح آپ سماج میں لوگوں کے ساتھ محبت، بھائی چارگی اور اخوت کے ساتھ پیش آتے تھے، ان تمام پیغامات کو خود ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے برادران وطن کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ اگر ہمارے نبی کی زندگی کے حالات سے واقف رہیں گے اور ان کو ہم اپنے نبی کی زندگی کے پیغام سے اگر واقف رکھیں گے تو اس طرح کے حالات انشاءاللہ ہمارے سماج میں پیش نہیں آئیں گے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ وہ پیپروں کو پڑھیں گے، دنیا کی بہت ساری کتابوں کو پڑھیں گے، موبائلوں میں گھنٹوں وقت برباد کریں گے، لیکن اپنے نبی کی زندگی سے خود واقف ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، پوری دنیا کے لیے وہ سراپا رحمت اور امن کا پیغام ہے۔ وہ کس طرح سے رحمت ہے پوری دنیا کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے کس طرح امن کا یعنی کہ پیغام دیا ہمارے نبی نے، اس کو جب ہم پڑھیں گے، کم سے کم آپ ہندی پڑھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہندی ہی میں نبی کی زندگی کے متعلق کوئی کتاب لیجئے اور اس کو پڑھئے۔ اردو جانتے ہیں تو سینکڑوں کتابیں اردو میں ہمارے نبی کی زندگی سے متعلق ہیں، اس کو آپ خود بھی پڑھئے، اپنے بچوں کو بھی واقف کرائیے۔ اپنے علاقے میں گاہے بگاہے بڑے بڑے جلسہ کے بجائے بچوں کا مقامی سطح پر، گاؤں سطح پر سیرت کویس سے متعلق سوالات یاد کروا کر کے اس سے واقف ہونے کی کوشش کیجئے۔ اگر نبی کی زندگی کے سلسلے میں سب لوگ واقف ہوں گے، ان کے زندگی کی جو پوری دنیا کے لیے اہمیت ہے اس سے پوری دنیا کے لوگ اگر واقف ہوں گے تو اس طرح کے جو واقعات نبی کی شان میں گستاخی کے اور اس طرح کی ہرزہ سرائی اور دریدہ دہنی جو پیش آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کو خود اپنی بیداری کے ساتھ ساتھ کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سماجی طور پر خود اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسلام اور مسلمان یہ دونوں
لازم ملزوم ہے کہ اسلام اگر ہماری زندگی میں ہوگا تبھی ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے. لیکن آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی میں اسلام ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اس لیے لوگ ہماری ذات سے متنفر ہیں اور ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں منصوبے علاقے میں بن رہے ہیں اور ہماری ذات کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے دوستو نبی کی زندگی میں بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جب اسلامی مملکت قائم نہیں تھی اس وقت بھی اسلام کی سزا یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. آپ نے پڑھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ تو مدینہ میں ایک یہودیوں کا بڑا سردار تھا کعب بن اشرف. اس کو قتل کس طرح کیا گیا تھا؟ محمد بن مسلمہ کی ایک مختصر سے دستے نے کیسے قتل کیا تھا یہ نمونہ ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ جمہوری ملک میں رہتے ہیں, جمہوری ملک میں جمہوری جو قوانین ہے اس کی پاسداری اور حفاظت اور اس کے مطابق چلنا ہمارا ضروری فریضہ ہے. اس لیے جمہوری ملک میں جو حقوق ہم کو دستیاب ہیں ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پرامن احتجاج جس طرح آج ہو رہا ہے اس طرح کے احتجاج اور یعنی کہ تھانوں میں ایس پی وغیرہ کی یہاں FIR وغیرہ کر کے اپنے احتجاج سے ان کو روشناس کرائیں اور ان لوگوں کو پریشر ڈالیں خاص طور پر سیاسی پارٹیوں کے اوپر کہ وہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں ایسا قانون بنائے کہ کوئی گستاخ سماج میں اس طرح کے انتشار پیدا کرنے والی حرکت نہ کریں تاکہ سماجی طور پر جو پیار محبت اور گنگا جمنی تہذیب اس ملک کی رہی ہے اس گنگا جمنی تہذیب میں انتشار اور افتخار نہ پیدا ہو, افتراق نہ پیدا ہو اور آپسی سماج میں تانا بانا نہ بکھرے. اس کے لیے ہم لوگوں کو آج اس پروگرام کے سطح پر آپس میں سر جوڑ کر کے فکر کرنا ہے اور ایک مستقل کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہے جس لاہ عمل کی روشنی میں ہم لوگ آپس میں اپنے سماج میں زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا.